آرزو یہی ہے تیرا ساتھ دیکھوں، دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کریں، جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب اس کی عزت کریں گے۔ بیوی کی محبت کے بارے میں کسی نے کیا خوب بولا ہے کہ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ سنو، تم اگر ساتھ ہو تو زندگی زندگی لگتی ہے۔ کتنی راتیں بیت گئیں، کتنے دن بیت گئے، بس نہیں بیتا تو یادوں کا وہ پل، گزرا ہوا وہ کل، نہیں بیتی تو آنکھوں کی نمی اور تیری کمی۔ سنو، محبت تم کرو، نبھانا ہم سکھائیں گے، منزلیں تم چنو، راستہ ہم بتائیں گے، خواب تم دیکھو، تعبیر ہم بنائیں گے، ساتھ تم دو، خوشیاں ہم لائیں گے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ وہ مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو اپنی ذات کے خور میں بند ہو جاتی ہے، اور مرد سمجھتا ہے کہ اس نے عورت کو تسخیر کر لیا، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی۔ بیوقوف ہے وہ مرد، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مسلط کے جذبے پوشیدہ ہیں۔